ہم کہاں ہیں، ہم کیوں ہیں، اور یہ سب کچھ آخر کہاں سے آیا؟ جب انسان رات کے سناٹے میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی عظیم راز اس کے سامنے پھیلا ہوا ہے، مگر وہ اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہی احساس، حیرت اور تلاش انسان کو علم کی طرف لے گئے اور ایمان کی گہرائی تک بھی۔ سائنس نے ہمیں بتایا کہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے بنی۔ بگ بینگ 13.8 ارب سال پہلے ایک لمحے میں کچھ بھی نہیں سے سب کچھ وجود میں آ گیا۔ وقت، خلا، توانائی اور مادہ، سب کچھ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آدم نے وجود کا لباس پہنا۔ لیکن سوال یہ ہے، اس کچھ نہیں میں دھماکہ کیوں ہوا؟ اس توانائی کا ماخذ کہاں سے آیا؟ یہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ ترجمہ: اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ دھماکہ دراصل ایک حکم الہی تھا، کن فیکون، ایک ایسا حکم جس سے وقت نے جنم لیا اور کائنات کا پہلا لمحہ وجود میں آیا۔ بگ بینگ کے بعد یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں اور کائنات کا دامن ہر لمحے وسیع ہو رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن میں سورہ زاریات آیت 47 میں بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے اور ہم نے آسمان کو طاقت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ یہ جملہ صرف ایمان نہیں، ایک سائنسی حقیقت بھی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے جو بات کہی، اسے سائنس نے صرف پچھلی صدی میں دریافت کیا۔ یہاں ایمان اور علم ایک دوسرے کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کائنات کا پھیلنا ہی اس کا واحد راز نہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہم اس کائنات کو جتنا جانتے ہیں وہ صرف ایک جھلک ہے۔ کل کائنات کا صرف 4%، باقی 96% ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے۔ ایسی مخلوقات یا شاید ایسی توانائیاں جنہیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، مگر وہ ہر چیز پر اثر ڈال رہی ہیں۔ قرآن میں عالم الغیب کا تصور بالکل یہی کہتا ہے، ایک ایسا جہان جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہے۔ سورۃ الحشر آیت 22 میں ارشاد باری تعالی کا مفہوم ہے، وہی ہے جو چھپی اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ سائنس جس ڈارک میٹر کو تلاش کر رہی ہے وہ دراصل اسی غیبی نظام کا ایک پہلو ہو، ایک ایسا نظام جو اللہ نے بنایا مگر ہماری سمجھ سے ماورا رکھا۔ اب ذرا سوچئے، یہ کائنات کتنی منظم ہے۔ ہر کہکشاں ایک دوسرے سے مخصوص رفتار سے دور جا رہی ہے، ہر سیارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے اور کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ہے۔ یہ توازن اتنا دقیق ہے کہ اگر کشش ثقل کی طاقت اگر ذرا سی کم یا زیادہ ہو جاتی تو کہکشائیں کبھی وجود میں نہ آتی۔ سائنسدان اسے فائن ٹیوننگ آف یونیورس کہتے ہیں، یعنی کائنات کا خاص تناسب۔ یہ وہ دلیل ہے جس نے بہت سے سائنسدانوں کو خالق کے وجود پر یقین دلایا، کیونکہ اتنی درستی، اتنی ناپ تول کسی حادثے سے نہیں آ سکتی۔ قرآن میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالی کا مفہوم ہے، جس نے ہر چیز کو بنایا پھر اس کا تناسب مقرر کیا۔ یہ آیت گویا فائن ٹیوننگ کی روحانی تشریح ہے، یعنی کائنات اتفاق نہیں، ایک ارادہ ہے۔ اور جب ہم اس کائنات میں اپنی جگہ دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان کتنا چھوٹا ہے۔ ایک کہکشاں میں اربوں ستارے اور پھر ایسی کہکشائیں جن کی تعداد خود اربوں میں ہے، اور ان سب کے درمیان ایک ننھا سا نیلا نقطہ زمین، جہاں زندگی نے جنم لیا۔ یہ بھی محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سائنس کے مطابق زندگی کے وجود کے لیے کائنات میں توازن کے سینکڑوں اصول پورے ہونے ضروری ہیں۔ درجہ حرارت، کشش ثقل، فاصلہ، روشنی، سب کچھ بالکل مناسب ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی نے پورے نظام کو بڑی حکمت سے ترتیب دیا ہو۔ اور قرآن کہتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 کا مفہوم ہے، اور زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو ایک چھت بنایا۔ یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں، یہ حقیقت ہے۔
زمین واقعی ایک مخصوص جگہ ہے جہاں زندگی کے لیے ہر عنصر متوازن رکھا گیا ہے، لیکن کائنات کی وسعتیں صرف ہمارے لیے نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے زمین و آسمان میں ایسی مخلوقات پھیلائیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ آیت اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ شاید زمین کے علاوہ بھی زندگی موجود ہے۔ سائنس آج اسی سوال کا جواب تلاش کر رہی ہے۔ ناسا نے ہزاروں سیارے دریافت کیے ہیں جہاں زندگی کے آثار ممکن ہیں۔ کچھ پر پانی ہے، کچھ پر فضا، کچھ ایسے ہیں جہاں دن اور رات کا فرق ہزاروں سال پر محیط ہے۔ کیا وہاں کوئی اور مخلوق ہوگی؟ کیا وہ بھی اپنے خالق کی تلاش میں ہیں، یا وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے اندر تجسس کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ سورۃ الحج آیت 47 میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ آیت صرف روحانی معنی نہیں رکھتی بلکہ سائنسی حقیقت بھی ہے۔ وقت واقعی ہر جگہ ایک رفتار سے نہیں گزرتا، کہیں وہ تیز ہے، کہیں سست، کہیں شاید ٹھہرا ہوا۔ کچھ سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ بلیک ہول دراصل دوسرے جہانوں کے دروازے ہو سکتے ہیں، ایک ایسی سرحد جہاں سے گزر کر کوئی مخلوق کسی اور جہت میں داخل ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہی وہ 7 آسمان ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے؟ سورۃ الملک آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا مفہوم ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ایک کے اوپر ایک۔ شاید یہ آسمان وہ متوازی جہان ہیں جہاں قوانین فطرت بدل جاتے ہیں، جہاں وقت اور فاصلے کا کوئی وجود نہیں۔ اگر ایسا ہے تو بلیک ہول دراصل ایک جہان سے دوسرے جہان کا دروازہ ہے۔ سائنس کہتی ہے کائنات مکمل نظم کے ساتھ چل رہی ہے، کہیں کوئی حادثہ نہیں، ہر ذرے کی حرکت طے شدہ ہے۔ یہ وہی تصور ہے جو ایمان تقدیر کے نام سے جانتا ہے۔ سائنسدانوں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن یہ پھیلنا رک جائے گا اور شاید سکڑنا شروع ہو جائے گا، جسے وہ بگ کرنچ کہتے ہیں، ایک ایسا لمحہ جب ساری کہکشائیں واپس ایک نقطے میں سمٹ جائیں گی۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 104 میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریر کے لیے ورق لپیٹا جاتا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے اسے پھیلایا اسی طرح ایک دن وہ اسے سمیٹ بھی لے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب وقت ختم ہو جائے گا اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا۔ یہاں علم ختم ہو جاتا ہے اور ایمان شروع ہوتا ہے۔ سائنس یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ کیسے ہوگا، مگر کیوں ہوگا، اس سوال کا جواب صرف ایمان ہی دے سکتا ہے۔ کائنات کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں مادہ اور ضد مادہ یعنی اینٹی میٹر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جب یہ ملتے ہیں تو توانائی میں بدل جاتے ہیں۔ یہی توانائی شاید اس نور کا عکس ہے جس سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔